دیکھیے گا پہلا موضوع ہے ترجمہ و تفسیر کا، دہرائیے میرے ساتھ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، تھوڑا اونچی آواز سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے منافقین، ایک بار پھر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے منافقین۔ اب یہ موضوع جب پڑھا تو سمجھ آ گئی کہ یہ آیت جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جرمانہ۔ وہ کون ہیں؟ بولیے نا، وہ کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 98، قرآن کی سورہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ 98 قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 98۔ میں تلاوت کروں گا ایک مرتبہ، عربی جو عبارت ہے اس کی بھی تلاوت کروں گا تاکہ آپ سنیں، اس سے بھی محظوظ ہوں، اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ترجمہ ہے، اور ان دیہاتی گواروں میں سے وہ شخص بھی ہے، اور ان دیہاتی گواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ وہ دیہاتی لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو کیا قرار دیتے ہیں؟ تاوان۔ اب موضوع آپ کو یاد ہے، وہ لوگ کون ہوئے، کیا ہیں، ان کو کیا مخاطب کیا گیا؟ منافقین ہیں۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو تاوان قرار دیتے ہیں، وہ تم پر، عام مسلمانوں پر، زمانے کی گردشوں یعنی مصیبت اور پریشانیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ انتظار۔ وہ دیہاتی شخص تم پر زمانے کی گردشوں کا یعنی تم پر مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے بلا و مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے جو منافق ہیں۔ کن پر ہے؟ منافقین پر۔ اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت، اس کے 2 جزو ہیں، بہت آسانی سے سمجھنے والی بات۔ موضوع آپ کو یاد ہے کہ وہ دیہاتی لوگ، یا دیہاتی سے مراد کہ جو بھی لوگ، جو کہ ایک بات اجمالی ہو رہی ہے اوورال، تو اللہ پاک نے فرمایا، اور وہ جو دیہاتی لوگ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوتا ہے مال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے ہیں کہ آج جہاد کے لیے چاہیے، غزوہ تبوک کے لیے اپنا مال پیش کرو، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر مال خرچ کر دیا، اگر ہم نے مال خرچ کر دیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم مال خرچ کر دیں تو شاید ہم پر مصیبتیں آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ مصیبت۔ یعنی میں عام لفظوں میں کہوں تو اگر میں نے کہیں مال دے دیا تو کہیں مجھے اپنی جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کیا فرماتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں منافقین، وہ دیہاتی جو خود بھی روکتے ہیں مال کو خرچ کرنے سے اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام طلب کرتے ہیں مال تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم کوئی جرمانہ پیش کر رہے ہیں اللہ کو۔ اور منافقین تو یہ کہتے تھے، قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا اللہ پاک نے، ان کی یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ کیا تمہارے اللہ کے پاس مال ختم ہو گیا جو ہم سے لے رہے ہیں غریبوں کے لیے؟ یہ منافقین کی سوچ تھی۔ اب آگے سنیے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ان کا یہ سوچ ہے، ان کی ذہنی بیماری یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر
فلاں بندے نے مال خرچ کیا تو اس پر مصیبت آئے گی، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اس پہ مصیبت آئے اور میں اس کو کہوں ہاں جی راجہ صاحب میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا مال خرچ نہ کرو، آج آپ کو اپنی بیوی بچوں کے معاملات میں مشکلات آ گئی ہیں تو میں نے منع نہیں کیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ تو آگے اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، علیہم دائرۃ السوء، کہ جو تصور کرتے ہیں کہ ان پر تم پر مصیبت آئے، اصل میں مصیبت انہی پر آتی ہے۔ سبحان اللہ، کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کا کیٹاگوریکل میسج ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے دوستان محترم، ہمارا تصور، ذہنوں کا تصور یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں ویلفیئر میں کہیں مال دے دیا، کسی اپنے پڑوسی کا یا اپنے رشتہ داروں کا جو لوگ ہمارے ہاں ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دے دیا، تو گھر سے آواز آتی ہے کہ اپنے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا تصور ہے۔ قرآن بتا رہا ہے مال خرچ کرنے سے مصیبت نہیں آتی، مال خرچ کرنے سے مصیبت نہیں آتی، اور مصیبت آتی انہی پر ہے جو مال خرچ کرنے سے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ لہٰذا آج کی اس موضوع سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس آیت کی دلیل اور روشنی میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور انہی لوگوں پر اللہ کی جو مصیبتیں، آلام، پریشانیاں وہ انہی پر آتی ہیں جو اپنے مال بھی خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ نہ خرچ کرنا۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے جو آج اس موضوع سے متعلق ہم نے پڑھا۔